رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت پر بات آ رہی ہے. آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, بس ختم کرنے لگا ہوں. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ من جاءہ الموت, جسے موت آئی اس حالت میں وہو یطلب علم, کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا, لیحیی بہ الاسلام, کیوں علم حاصل کر رہا تھا؟ فراغت کے بعد پیسہ کمانے کے لیے, ایک تقریر پر 25-30 ہزار روپے لینے کے لیے. اب تو سلسلے شروع ہو گئے ہمارے علاقوں میں, ان خطیبوں کو بلاتے ہیں حضرت جو 50,000 روپے لیتے ہیں, آنے جانے کا ٹکٹ 10,000 میں کھپ سکتا ہے, 40,000 گیا. اور علاقے کے علماء وہ مفلوق الحال ہوتے ہیں, ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں, باہر سے بلائیں گے. کیوں؟ مسجد کا نام ہوگا, شہرت ہوگی, مسجد کا نام ہوگا, وہاں کا مؤذن تنخواہ پوچھو, دوسرا عملہ تنخواہ پوچھو, رونا آئے گا. لیکن 50,000 کا خطیب منگانے کے لیے پیسے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے اس دن عصر میں ایک بات عرض کی تھی. اس ساتھی سے گزارش ہے, وہ بندے میرے پاس نہیں لائے, اپنا کام کرنا ہوا, کہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے انسان, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے کراچی. ہر آدمی کے, حضرت بنوری کی زبان, ہر ایک آدمی کی زبان پر ان کا بھی نام ہوتا تھا, لیکن اکابر اپنے کو لوگوں کے سامنے چھوٹا کرتے ہیں. یہ ہمارے جیسے ہیں للو پنجو جو اپنے کو اتنا بڑا کرتے ہیں. کھانا کھا رہے تو اس کی تصویر آ رہی ہے کہ جی مفتی صاحب کھڈے جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں, ایک لقمہ لے رہے ہیں, تجھے جنت میں خدا لنگڑا کرے. لیٹرین جاتے ہوئے پھر شکر ہے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں آیا, یہ پتہ نہیں کب ریلیز ہو یہ والی فلم, کہ لیٹرین جاتے وقت بھی کوئی مووی آ جائے حضرت کی, اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. یار عقل سلام یار, ہو کیا گیا؟ ہم اپنی دنیا دین کو بیچ رہے ہیں بھائی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, بھائی ہر عام انسان کی زبان پر نام حضرت لاہوری, حضرت لاہوری. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے فون کیا مفتی شفیع صاحب کو, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں, لینے چلے, ریسیو کرنے چلے, لینے چلے. ہاں جی بالکل. حالانکہ وہ اتنے مصروف, مفتی شفیع صاحب اتنے مصروف کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید ہیں, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل میں ان پر اعتماد کرتے تھے. اتنا بڑا انسان مفتی شفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی. تو وہ آئے اسٹیشن پہ, دونوں آئے, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پکڑا, اپنے بھائی بے تکلفی تھی, سائڈ پر لے گئے. او بھائی یہ بتائیں کہ یہ ہر ایک کی زبان پر حضرت لاہوری وہ کون سا نسخہ ہے تم بیچ رہے ہو؟ تم دوست ہے نا؟ انہوں نے کہا بھائی نسخہ کوئی نہیں ہے, بس میں آنے جانے کا اپنا پیسہ دیتا ہوں, میں لوگوں سے پیسہ نہیں لیتا. یہ ہے. چلو آج کل کے زمانے میں ہم آنے جانے کا کرایہ دے دیں, ان کو حق بنتا ہے بھائی, وہ اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئیں. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو کوئی سندھ میں بلائے, ایک دفعہ تو چلو آپ اخلاص کے ساتھ جاؤ گے, 2-3 دفعہ اگر یکے بعد دیگر اوپر نیچے بلائے ایک ہفتے میں, آپ کو بھائی انسان بن, میرے گھر میں کوئی پیٹرول کا کنواں ہے کیا؟ یا تو پانی اتنے تول کر آتا ہے, وہ بھی آدھے گھنٹے کا, تو تم جو ہے نا وہ پیٹرول کا کنواں ہے یہاں کیا؟ تو اس لیے آنے جانے کا اس لیے میں کہا کرایہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا ہائی لیول کا معاملہ 50,000 40,000 30,000, ابے کیا ہے وہ؟ کوئی سونے کے لقمے کھاتے ہیں کیا؟ سونے کے ان کے گھر میں کیا کوئی پڑوس میں کوئی مرغی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے اور یہ خطیب صاحب ان سے سونے کے انڈے پیسوں میں خریدتے ہیں کیا؟ یا زعفران ملاتے ہیں کیا کھانے میں, دودھ میں؟ یا 5,000 روپے والی روح افزا کی بوتل جتنی وہ شہد بیری کا وہاں سے میاں والی سے منگاتے ہیں, کیا مصیبت ہے بھائی؟ یار اللہ کا واسطہ, ہم نے بھی تو بڑا غرق کیا ہوا ہے نا. اس لیے بھائی سمپل معاملہ کریں, جو آئے ہاں خاطر تواضع کریں, کھانے کا دسترخوان نہیں تو بہترین صورت یہ ہے کہ کیا کریں, کھانا پیک کر کے ان کو دے دیں, ورنہ پھر یہاں پھٹے ہوتے ہو جی مجھے نہیں بلایا کھانے میں, ان کو بلایا, اچھا میں ان کو برا لگتا ہوں, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. تو اس لیے کھانا پیک کر کے, یہ زبردست ہے بھائی, آپ اپنے میاں بیوی کیا بچوں کے ساتھ کیا ہے کھائیں. اور ایک مولانا امین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, شہید ہو گئے بنوریا کے, ان کو کھانے کی دعوت آتی تھی تو وہ کہتے تھے بھائی میرے بیوی بچوں کا بھی ساتھ میں حصہ ہوگا تو میں کھانے میں شرکت کروں گا. یہ کیا باپ مرغے اڑائے اور بچے دال کھائے؟ تو سمجھ لو بھائی جو دعوت کرنے لگا ہے میری آج
کہ میں مچھلیاں اڑاؤں میرے بچے دال کھائیں، انسان بن جاؤ آج صحیح ہے جی. تو اس لیے بھائی جو رسول اللہ نے کیا فرمایا، ہاں یہ حدیث پوری ہو جائے، من جاءہ الموت، جسے موت آئے اور کس حالت میں آئی، خدا کی قسم ہم تو مانگتے ہی حالت، وہو یطلب العلم، کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو. پھر مولانا سعید احمد خان صاحب یاد آ گئے. یہ آج مولانا سعید احمد خان صاحب مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، لگتا ہے انہوں نے قبر سے بھی تصرف کرنا شروع کر دے. 2005-6 کی بات ہے، راوینڈ میں تھا، میں سال لگا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو وہاں ایک عالم دین تھے، اب نظر نہیں آتے جب بھی جاتا ہوں، تو اس وقت وہ ایسے تھے، اب پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں، واللہ اعلم. تو انہوں نے بات فرمائی کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے نا بھائی آپ کا کیا شغل ہے، کیا کام کرتے ہیں آپ، تو کوئی کہتا ہے تاجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے پوری زندگی موت تک پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا طالب علم. یہ نہیں لکھا تھا میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، نہیں، طالب علم. ٹائٹل ایسا خوبصورت ہے. تو پھر وہ پوری حدیث بھی سن لینا، من جاءہ الموت، جسے موت آئی کس حالت میں، وہ یطلب العلم، جو علم حاصل کر رہا ہو اس حال میں موت آئی. کیوں؟ نیت کیا تھی اس کی؟ پیسہ کمانا، 50 ہزار تقریروں پر پیسے لینا؟ نہ، لیحیی بہ اسلام، تاکہ اس علم کے ذریعے سے بدعات نے اسلام کے مقدس چہرے پر جو گرد و غبار ڈالی ہے، بدعات کے گندے پردے جو اسلام کے حسین و جمیل چہرے پر آئے ہیں، اس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ اسلام کے خوبصورت چہرے پر سے بدعات، رسومات کے پردوں کو ہٹا کر اسلام کے روشن چہروں کو لوگوں کو دکھاؤں، دیکھو میرے نبی جی کا اصل دین یہ ہے. اس لیے اس نے علم حاصل کیا. خدا کی قسم میرے نبی کی حدیث ہے، پکی ٹکی حدیث ہے. آپ علیہ السلام فرماتے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس انسان کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک مرتبے کا، ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، باقی یہ نبیوں کے اتنے قریب ہوگا. اور وہ مرتبہ کیا کہ نبیوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اسے اللہ نے نبی نہیں بنایا، بس یہ فرق ہے، باقی وہ نبیوں کے ساتھ اتنا ٹچ ہوگا، اتنا قریب ہوگا. تو یہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ حکمت دیتے ہیں. او ہو پھر تو مزے ہیں. جسے اللہ نے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت یعنی دین دے، علم دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اسے خیر کثیر دے دی. تو بھائی اپنے خاندان کے بچوں کی قدر کریں گے نا، جو عالم بن رہے ہیں انشاءاللہ ان کی قدر بھی کرنی ہے. اور ان سے بھی گزارش ہے علم و تکبر بھی نہیں کرنا، اپنے کو نیچے کر کے رکھیں جتنا. وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں، بڑے سینے والے، جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں. صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. صراحی یوں اکڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کب وہ پیالے کو بھرے گی؟ جب جھکے گی تو اندر کا پانی آپ کو دے گی. جب علم والے جھکیں گے اندر کا علم آپ کو دیں گے، ورنہ اکڑ کر چلیں گے تو میں کیوں بتاؤں کسی کو مسئلہ، تو پھر بھائی سائڈ پر ہو جاؤ. یہ وہ گندی لکڑی ہے جو جلانے کے قابل ہے، اس میں پھل نہیں ہے کوئی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. IC ہوٹل پر ایک بندہ بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کو محمد علی مرزا انجینئر کے بیانات سننے کی اور مودودی کی تفسیر پڑھنے کی تبلیغ کرتا ہے. اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے. بھائی یہ تو کئی دفعہ جمعے میں بیان بھی آ چکے ہیں، وہ ریکارڈ پر بھی ہیں یہ بیان، کہ محمد علی مرزا واضح طور پر حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے وہ ہوتے تو میں تلوار نکالتا ان کو. آپ حضرات نے وہ کلپ بھی سنے ہوں گے کہ شکر کریں کہ وہ میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے میں تلوار کی زبان سے تو وار نہیں کرنا، لیکن زبان سے وار کر رہا ہوں، تلوار سے وار نہیں کر رہا. تو ایسے بے دین انسان کے بارے میں کیا شک ہے کہ یہ پرلے درجے کا گمراہ ہے. اور حضرت مودودی صاحب تو بہت ادب سے، ان کے جو موجودہ کتاب ہے نا وہ تفہیم القرآن، اس سے تو وہ انہوں نے ایڈیشن سے وہ نکال دیے جو نئے ایڈیشن ہے. اور ان کے پرانے جو ایڈیشن ہے جس پر ہمارے اکابر نے باقاعدہ لکھا ہے اور اس کو کوٹ کیا ہے، اس پر باقاعدہ انہوں نے کیا جرح کی ہے، یعنی ان کی باتوں کو پکڑ کر اس پر علمی تحقیق کی ہے. خلاصہ یہ کہ مودودی صاحب یہ فرماتے تھے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں. صحابہ وہ کہتے ہیں معیار حق نہیں ہے. بھائی دین
ہمارے دین کی بیس کیا ہے؟ صحابہ. صحابہ کو نکال دو، دین گیا آپ کے ہاتھ سے. اس لیے ہمارے اکابر نے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے انسان، وہ ان کے اس میں آ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو پھر باقاعدہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا، اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اور بھی کتابیں ہیں. اس لیے بھائی یہ بندہ کیا ہے، اس اعتبار سے تو کیا ہے، قابل گرفت ہے. اور خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی صحابہ کے بارے میں بڑی، خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو آج کل ہمارے تو سیریز بھی چل رہی ہے نا، اور عثمان غنی، اچھا وہ تو شہادت ہو گئی ان کی، اب حضرت علی کے بارے میں چل رہی ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا ہے، مختلف قسم کی ایسے باتیں کی، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مودودی صاحب جج ہیں اور انصاف کا قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے، اور نعوذ باللہ عثمان غنی ملزم کی صورت میں کٹہرے میں عدالت میں کھڑے ہیں، اور یہ ان کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں. بس یہ بات، یہ خلاصہ میں نے بتا دیا. اس لیے بھائی دونوں بندے صحابہ کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے. موجودہ لوگوں کی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جماعت کا اب کیا ہے، لیکن تفہیم القرآن جو پرانے والی ہے، آپ باقاعدہ اگر کسی نے حوالے دیکھنے ہیں تو اردو کے اعتبار سے کر رہا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی صاحب کے بارے میں لکھا ہے، یہ سورہ یونس کے اندر، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تفسیر سے وہاں بھی لکھا ہے. اور غالباً ایک اور جگہ بھی انہوں نے لکھا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس پر بھی کیا ہے لکھا ہے. تو یہاں دیکھ لیں یہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ اگر نہ رہے تو پھر بیچ سے کیا ہے، نکل دو بھی سب. اور بھی اس طرح کی کتابیں ہمارے علماء نے تحقیقی ان کے خلاف لکھی ہیں. خلاصہ یہ کہ دونوں لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.